دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک کچھ اور پھر کویسچن ہے۔ ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جب پیچھے کوئی بھی مقتدی نہ ہو، اکیلا امام بیچارہ مسجد میں موجود ہے، تو وہ جہری نماز کو جہر سے پڑھے گا یا آہستہ، اور اگر وہ جہر کرتا ہے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، اب پتہ نہیں کہ اے آئی ٹول سے فیک بنائی تھی کہ نہیں، کیونکہ جب امامت اکیلا کر رہا ہے، ویڈیو بنانے والا کون تھا؟ تو یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مقتدی نہ ہو، امام اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اب وہ امام نہیں ہے، وہ اکیلا منفرد کے حکم میں ہی ہے، یقینی سی بات ہے۔ جب کوئی پیچھے ہوتا ہے تو جہر واجب ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جہری نماز کو چاہے وہ جہر سے پڑھے چاہے آہستہ، دونوں کا اختیار ہے۔ ہاں، چونکہ وہ امام ہے، اگر پیچھے فرض کر لیں کوئی مقتدی آ جاتا ہے تو پھر اس کو جہر سے ہی پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر ایک آیت بھی سری طور پہ پڑھ لی جہری نماز کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس لیے انسب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز سے ہی پڑھ لیں، تاکہ چلو، اور اگر کوئی یقین ہے کہ کوئی مقتدی آتا ہی نہیں ہے مسجد میں، بعض گاؤں کی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں تو وہاں وہ بغیر جہر کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جہر سے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ کسی کے آنے کے امکانات ہوں تو جہر کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی لیے میں بار بار اپنے تمام میں بیانات مختلف جگہ کرتا ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ نماز فرض ہے اور جماعت فقہ حنفی کی روشنی میں واجب ہے، اور ہم فرض اور واجب کے اندر حاضر نہیں ہوتے، اس کی تکمیل ادائیگی کے لیے باقی ہم نے اپنے مستحبات میں بہت زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ نعت خوانیوں میں ساری رات بیٹھتے ہیں، گھر میں کوئی آیت کریمہ کا ختم ہو جائے، تیجے 40ویں، اس میں 2 3 4 گھنٹے ہم لگا دیتے ہیں، جس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر صحیح نیت کے ساتھ اور تعلیمات علماء کی روشنی میں ادا کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز فرض اور واجب ہے اس میں اتنی کوتاہی، کاش ہماری مسجدیں بھری ہوں اور خصوصاً فجر کی نماز کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے فجر میں امام کے ساتھ 4 5 6 نمازی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اب سردیوں میں ایسا رویہ بالکل غلط ہے، میدان محشر میں سخت گرفت کا باعث ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی امام پر کسی مرڈر کی FIR درج ہو تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ لوگ ان کے بارے میں طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں پہلے میں نے شامل کیا تھا کہ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کیا تھا، لیکن بہرحال دیکھیں، جب امام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ وہ مجرم نہیں لیکن ملزم نامزد ہو گئے ہیں، ان پہ ایک الزام ہے، تو جب تک وہ اس سے کلیئر نہ ہو جائیں انہیں امامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کمیٹی کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ فی الحال ہٹ جائیں، لوگوں میں تشویش پیدا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مسجد کو چھوڑ کر اور جگہ چلے جائیں۔ اور اگر امام میں کوئی ایسی شرعی قباحت ہو کہ جو جماعت کے لیے قلت کا سبب بن رہی ہو تو ایسے امام کی امامت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بعض نے تو مکروہ تحریمی بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے امام صاحب کو بھی بغیر برا مانے مصلی چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائیں کوئی اور امامت کرے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمارے گاؤں میں مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ مسجدوں میں چندہ نہیں دے رہے ہوتے تو مؤذن صاحب مائک کھول لیتے ہیں، گاؤں میں میں نے یہی دیکھا ہے، اور وہ مائک پہ کہتے ہیں مسجد کے لیے چندہ دو، پھر ایک بچہ لاتا ہے، بولتے تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ، کہتے ہیں عبداللہ صاحب کے گھر سے 50 روپے آئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو نعمتیں دے، حج کرائے، اور یہ اب وہ ترغیب ملتی ہے اور لوگ جھوک در جھوک آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حکمت شامل ہو تو بلند آواز سے نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن دینے والے کو یاد رکھیں اس کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا نام بالکل نہ لیا جائے۔ پھر اگر وہ لوگ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر لیں تو یہ ریا کے اندر شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر گھر والے ہی کہیں کہ ہمارا مائک پہ نام لیا جائے اور پھر پیسے دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہوگی شامل، لیکن ساتھ ساتھ اپنا نام اور ایک حفظ نفس، ذرا لوگوں کو مروب اور متاثر کرنا، چونکہ یہ مقاصد بھی شامل ہو گئے تو اس کو ریائے مخلوط کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا بھی ہے اور یہ بھی، تو تھوڑا بہت ثواب اور اس کے وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور عذاب بھی ہے۔ اور اگر یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ مائک پہ اعلان نہ ہوتا تو چندہ نہ دیتے، اب اس لیے چندہ دے رہے ہیں کہ پڑوسی نے دیا، اس کا نام آ گیا اور ہمارا نہیں آئے تو بھیج دیا، تو یاد رکھیں ایک نقطہ بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پر آخرت میں سخت گرفت اور عذاب ہوگا۔ اس لیے اگر آپ یہ پہیلی کسی سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے جو صدقہ کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا؟
وہ یہ ہے جو ریاکارانہ اداکاری کے طور پر صرف دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، اور جہنم کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرا کوشچن تیمم کے بارے میں ہے کہ اگر ہم گاڑی میں ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہیں تو گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں تو تیمم کا کیا صرف نیت ہی کافی ہوگی یا مطلب عبایا وغیرہ ہٹا کے ہاتھ پھیرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انہی کا سوال لے لیتے ہیں۔ یہ اکثر کوشچن کرتی ہیں اور یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جاتی ہیں۔ اب اگر گاڑی کے اندر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات روکتے نہیں ہیں، تو پھر وضو اگر نہ ہو تو تیمم ہی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی، اور اسی طرح اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ کہیں اترنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ بھی، اور جو پلین میں سفر کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی فلائٹس ہوتی ہیں، تو وہ بھی اپنے پاس ایک چھوٹا سا چکنا پتھر رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے گا۔ اور چونکہ فقہ حنفی میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے مسح کر رہے ہیں تو اس پر گرد و غبار کا ہونا، مٹی کا ہونا لازم نہیں ہے، اس پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے تیمم کر لیں۔ تیمم کے لیے سب سے پہلے نیت لازم ہوتی ہے، شرط ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تیمم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ پاکی کی نیت کہ میں نماز کو، یا نماز کو جائز کرنے کی نیت، یہ کرنے کے بعد پھر اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح ملے اور پھر اپنے چہرے پر مسح کریں گے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ پانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ خود اپنی جگہ بنا کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جب آپ مسح کریں گے تو لازم بات ہے کہ آپ کو قصداً اپنا ہاتھ وہاں پہنچانا ہوگا۔ تو اچھی طرح نتنوں کے یہاں، ہونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیریں، پورے کوئی جگہ رہ نہ جائے تو مسح کرنا ہوگا۔ اس سے آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا کہ عبایا ہٹائے بغیر خالی نیت کر لے تیمم ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو چہرے پہ پورا مسح کرنا ہوگا۔ جب مسح کمپلیٹ ہو جائے پھر دوبارہ اس کو ہاتھ پر ملے، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے اس طرح پیچھے پورے ہاتھ پہ پھیر کر لائیں اور اس طرح پورے کوہنی تک مسح ہوگا، اور سیدھے ہاتھ سے اسی طریقے سے اس کی کوہنی سمیت مسح۔ بس یہ دو فرض ہوتے ہیں اور نیت اس میں لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن صرف نیت کرنے سے یا خدا نخواستہ اگر آپ نے عبایا کے اوپر ہی خالی ہاتھ پھیر لیا، اس سے آپ کا مسح بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے سے پہلے کیا ہم قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کس نیت کے ساتھ؟ ثواب کی نیت سے یا برکت کی نیت کے ساتھ؟ چلے بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قبر کے اندر قرآن پاک رکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور جی، اور آخری سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر جس طرح سورۃ الکافرون کے اندر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں ولا انا کافر ما عبدتم، تو یہاں پر یہ ولا انا عابد کافر نہیں ہے، ورنہ تو میں کافر ہوں تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ جی وہ تھوڑا سا وہ جی کوئی بات تو نہیں۔ یہاں پر اس طرح کا جو لفظ ہے اس کو کہیں پر جو ہے وہ ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، انا کو کہیں پر نہیں کھینچا جاتا، جی تو اس کی تھوڑا سی بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے کوئی شخص قبر میں اتر کے اگر تلاوت کرے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ یہ کوئی مطالبہ شرع ہے، آپ کا ایک اپنا حسن عقیدت ہے کہ اگر ہم قبر میں اتر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوں گی، مردے کو اس کا نفع پہنچے گا، یہ آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث سے واضح صراحت نہ ہو تو کوئی یقینی اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل اتر کے پڑھنا چاہیں پڑھیں، در و دیوار گواہ ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ ان برکتوں سے اللہ تعالیٰ مردے کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، لیکن کوئی کنفرم ایسی چیز نہیں ہے، لہٰذا آپ اندر نہ بھی اتریں، مردے کو ویسی دفنا کے باہر سے سال ثواب کر دیں، اس کی قبر انشاءاللہ نور سے منور ہوگی، جیسے کہ حدیثوں میں آیا۔ نئی چیز کوئی بھی اپنے پاس سے اگر آپ ایجاد کرتے ہیں تو اس کے ثواب اپنی طرف سے کوئی متعین نہ کریں، اور وہ خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے، علماء سے اجازت لے کے کر لیں، جیسے قبر میں قرآن پڑھنا منع نہیں ہے لیکن سنت وغیرہ سے ثابت بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نئے کام کو ایجاد کرتے ہیں، اب کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے پہلے اترے ہوئے پھر وہ بھی اترنا شروع کریں گے، اور یہ ایک نئی چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، پھر پہلے والے کی نیت کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں اترا ہے،
اب وہ نئی نئی نیتیں بنا لیتے ہیں۔ ابھی کئی سوال اس طرح کے آنے والے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ سن کر خود ہی کر کے اور لوگوں میں پھر عام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی سے سنت کے بجائے بدعت کو رواج ملتا ہے، وہ عام ہو جاتی ہے اور شروع کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن ایسا کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے ذرا علماء سے رجوع کریں اور پھر اس کو عمل میں لائیں۔ تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی جب لوگ نہ ہوں آپ پہلے جا کے کر لیں، چلا جائے گا۔ لوگوں کے سامنے تکلفاً اترنا، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی۔ اب جتنے بچے دیکھ رہے ہوں گے دوسرے لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی مذہب کا حصہ ہوگا، بس وہاں آپ نے بدعت ایجاد کر دی، چاہے آپ کا اچھا قصد و ارادہ تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں پورے قبرستان میں یہ چیز شروع ہو جائے گی اور لوگ بھی ایسا کریں گے۔ اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اصل دین سے ہٹتے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے ہاں رواج پاتی رہتی ہیں، جو میرے خیال میں قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا قبر میں قرآن رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل نہ رکھیں، اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ قبروں کے اندر رکھنے کے لیے تاکہ مردوں کو نفع پہنچے۔ ہاں چند کلمات اگر کوئی جیسے عہد نامہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کوئی شجر شریف ہوتا ہے پیر صاحب کا، وہ بعض لوگ رکھتے ہیں کہ چلو میت کے لیے آسانی ہوگی، کہ ایسے بہت سے واقعات اکابرین سے منقول ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا تو خواب میں آ کے انہوں نے بتایا، یعنی اللہ نے ان کو آنے کا موقع دیا، کسی کو بتایا، یا بعض بزرگان دین عالم کشف میں جن کو کشف قبور کی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، ان کو خود مردوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو انہوں نے وہ چیزیں عام کی۔ لیکن بہرحال قرآن کے بارے میں تو کسی نے اجازت نہیں دی ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ کو ایسا کوئی کاغذ وغیرہ رکھیں بھی، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ میں کریں اس کو، اور جیسے یہ مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے دیوار قبلہ میں ایک تھوڑا گڑھا کھود کر اس میں رکھیں۔ میت کے اوپر نہ رکھیں کہ میت ہو سکتا ہے پھولے گی، پھٹے گی اور پھر وہ تمام چیزیں آلودہ ہوں گی، اور اللہ کا نام بابرکت چیز کو آلودہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن کو نہ رکھیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ جناب نذیر احمد بول رہا ہوں سر اکاڑا سے۔ جی فرمائیے۔ تو سر سوال پوچھنا تھا یہ کہ ہمارے یہاں نا سر عموماً قبر میں میت کو دفناتے وقت یا دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو سر پوچھنا یہ تھا کہ اگر اذان دینی ہوتی ہے تو دفناتے وقت دی جاتی ہے یا دفنانے کے بعد دی جاتی ہے یا کہ نہیں دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر والد یا والدہ کی قبر پہ جایا جائے تو اصالِ ثواب کے لیے وہاں بیٹھ کر کچھ زیادہ ایسا کیا پڑھا جائے، کیا اصالِ ثواب کیا جائے پڑھ کے زیادہ کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں۔ اچھا بھائی نے فرمایا تھا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ انا میں اگرچہ الف مد ہے، الف مدہ جس کو کہتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو اس کو 2 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، انا جیسے تھوڑا سا بڑا، با بو بی جیسے آپ نے سبق پڑھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پر الف کو نہیں کھینچا جاتا، ولا انا عابدم، انا کیوں ہے، یہ لمبا کیوں نہیں کھینچتے اور کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں جس قراءت کو آج کل ہمارے یہاں فالو کرتے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے، گویا کہ لمبا نہیں کھینچا جاتا، انا نون زبر نا پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے جس سے آپ سمجھ جائے گا کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ قراءت کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری قراءت کو فالو کرے کیونکہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل ہوا اور وہ انا لمبا کر کے پڑھیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، لیکن جو مشہور قراءت ہے جس کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس الف کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور باقی کسی مقام پر اگر کوئی لفظ میں کسی پہ الف کے اوپر آپ کو گول دائرہ سے نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسی قبیل سے ہے اور اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں قبر میں مردے کو بعض اوقات دفنانے سے پہلے، بعض اوقات دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، یہ کب دینی چاہیے اور دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں قبر پہ اذان باقاعدہ کوئی ثابت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں یہ شریعت سے ثابت ہے، اور کیوں دیتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین تھے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دیں، یہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے،
اسی طریقے سے اکابرین نے فرمایا کہ جہاں آگ لگ جائے وہاں اذان دے، اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر اکابرین نے اجازت دی کہ یہ اذان حقیقتاً وہ اذان نہیں ہے جو نماز کی خبر دینے کے لیے ہوتی ہے یا جماعت سے تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی فلاں وقت کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ یہ صرف اسی طرح برکت کے لیے ہے جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگرچہ یہ ثابت نہ ہو لیکن اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اکابرین نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ اس کی اجازت ہے، کوئی نہ کرنا چاہے تو لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، نہ یہ کرنا کوئی فرض اور واجب ہے، بس قصد و ارادہ یہ ہو کہ یہ میں ذکر الہی کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ جو اذان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس سے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اذان دیں گے تو مردے سے آگ وغیرہ کے اثرات دور ہوں گے، اس کی گھبراہٹ دور ہوگی، برکات کا نزول ہوگا، شیطان دور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اکابرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ چاہے آپ مردے کو دفن کرنے سے پہلے، بہتر تو ہے کہ دفن کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر اذان دے لیں، تاکہ اب کیونکہ وہ منکر نکیر آنے والے ہیں، اب اس کے لیے آگے اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا معاملہ، لیکن خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ عذابات قبر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آپ کی دی گئی یہ اذان جو اس وقت اصلاً ذکر الہی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے باعث تخفیف بن جائے، تو اس لیے دفنانے کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، وہی جیسے میں نے کہا اس میں جھگڑا بالکل نہ کریں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہیں دی اذان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جا کے کیا ہم پڑھیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے؟ دیکھیں بہتر ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں، درود پاک پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ اسی طریقے سے قریب جو ہے قبر کے اوپر نہیں، قریب کچھ پودے لگا دیں، لیکن ایسے نہیں کہ دوسروں کی جگہ کور کر لیں آپ، یا چلنے میں لوگوں کو دقت ہو، تاکہ جب تک وہ پتیاں ذکر الہی کریں گی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوتا ہے اور عذابات میں تخفیف کے امکانات ہیں۔ جیسے وہ مشہور حدیث میں ہے کہ سرکار نے 2 قبروں پہ تر شاخ لگائی اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو علماء نے یہی اس میں لاجک بیان کی ہے کہ جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور یہ ذکر الہی مردے کے لیے باعث تخفیف ہوگا، حالانکہ یعنی اس کے عذاب کے لیے باعث تخفیف ہوگا، جبکہ ہمیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ اس کی برکت سے ان کو رفع دے گا۔ اور یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے اور مردہ سنتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور قریب کی چیزیں گواہ بھی بن رہی ہیں، تو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ضرور بخشے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جنت البقیع کی مٹی جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، کیا یہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی مٹی ہے، یعنی اس وقت سے ابھی تک وہاں قائم ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہم وہاں کی تھوڑی بہت مٹی اٹھا کر برکت کے لیے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہاں کی وہی والی مٹی ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ پہلے والی جو بڑے بڑے قبور تھی، قبے تھے باقاعدہ، وہ مسمار کر دیے گئے، ان پہ بلڈوزر چلایا گیا، دوبارہ مطلب یہ کہ ان کو قبروں کو بنایا، اور ہو سکتا ہے بہت ساری نئی مٹی ڈالی ہو، اس لیے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس میں ابھی تک زمانہ نبوی والی مٹی موجود ہے۔ اور فرض کر لیں اگر ہو بھی تو قبرستان سے اس طرح مٹی اٹھا کر لانا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف کی کوئی بھی چیز اپنے قبضے میں آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یقیناً اگر شرطے نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو روکے گا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، تو ایک صرف اس شوق میں کہ مٹی اٹھا کر لے آئیں آپ اپنے آپ کو ذلت پر بھی پیش کریں گے۔ جو قبور میں تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں، جو بھی قریبی صحابی کا مزار ہوگا اس کے چیخنے چلانے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، ایسی چیزیں نہ کریں، جائیں آپ ایصال ثواب کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ادب سے واپس آ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کسی شوہر نے بیوی سے کہا جا دوسرا شوہر کر لے، غصے میں کہا تھا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں شوہر کی نیت معلوم کر لیں کہ کیا تم نے طلاق کی نیت سے کہا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے طلاق کی نیت سے کہا تھا، طلاق ہو جائے گی، یا وہ کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا اور بیوی الزام لگا رہی ہے کہ طلاق، تو شوہر کو کہا جائے گا آپ قسم کھا کر انکار کر دیں کہ میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا۔ تو اگر وہ اقرار کر لے تب بھی ہو جائے گی، اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تب بھی ہو جائے گی، اور اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ میرا ارادہ بالکل طلاق کا نہیں تھا،
تو پھر ان الفاظ کنایہ کو مان لیا جائے گا اور بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ شوہر پر موقوف ہے، اس کی نیت معلوم کرنے کے لیے قسم کھلوا لیں۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ جمعے میں بیان سے پہلے بعض لوگ مائک پر کافی دیر تک نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، جس سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پہلے سنتیں ان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ جمعے کے بیان سے پہلے اس طرح نعتیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے، نہ نعت اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، نہ قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں، آواز کو پست کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ نماز پڑھتے رہو، ہم تو نعت پڑھیں گے، چاہے تم ڈسٹرب ہو اور تم نعت کو منع کر رہے ہو۔ اس طرح بالکل ایموشنلی بلیک میلنگ کی حاجت نہیں ہے۔ مائک پر ویسے ہی غیر ضروری طور پر جبکہ کوئی کوئی جیسے ایک تو ہوتی ہے کہ محفل ہو رہی ہے، کوئی جلسہ رکھا ہوا ہے، اس میں محلے والوں کا بھی ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی قرات ہوگی، نعت ہوگی، ہم شریف ہوگی، بیان ہوگا، تو وہ بیچارے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اس طرح جمعے کی نماز سے پہلے ہر جگہ یہ رائج نہیں ہے، بعض جگہوں پر بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پورا محلہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور خصوصاً نمازی، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نعت کو موقوف رکھا جائے جب تک نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو پھر آپ وہ بھی آہستہ آواز میں، ایسا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نفس کی نفی کیا چیز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نفس کی نفی کرو۔ کسی نے کہا کہ جسے کوئی غم نہ ہو یا جسے نفس کی نفی سیکھنی ہو وہ بکری پال لے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نفس کی نفی سے مراد نفس کی مخالفت ہے، اور نفس کی مخالفت کا مطلب اس کی خواہشات کا رد کرنا ہے۔ نفس کی خواہش تین طریقے سے ہوتی ہے یا تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نیک خواہش، وہ آپ کو نیکی کا کام بولے گا، تو آدمی کہتا ہے نفس کیسے نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ اس میں اس کی چال ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں چھوٹے نیک عمل پر آپ کو لا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ چاہیں کہ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں، تو آپ کو اندر سے مشورہ ملے گا چھوڑو درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کتنا باعث فضیلت ہے، اور اس میں مشقت بھی نہیں، وضو بھی ضروری نہیں۔ اب یہ بھی ہے، یہ بھی افضل ہے، لیکن اس میں تھی مشقت، تو نفس چاہتا ہے اس میں آ جائے۔ جب اس طرح کا کوئی مشورہ اندر سے ملتا ہے کہ ایک بڑے نیک عمل کے مقابلے میں کسی چھوٹے نیک عمل کی طرف یا کم مشقت والے کی طرف لانے کی دعوت مل رہی ہو، تو سمجھ جائیے گا نفس یا شیطان کی طرف سے، اس کی مخالفت کریں، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہی عمل کریں، اس کو بولیں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا۔ دوسری اس کی خواہشات حرام ہوتی ہیں، گناہ کی خواہش دیگر، اس کی تو نفی کرنا، مخالفت کرنا فرض ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے مباح خواہشات، نہ گناہ نہ ثواب، آپ بیٹھے ہیں دل چاہے ٹھنڈا پانی پی لوں، چائے پی لوں، انگور کا رس پی لوں، کوئی ریڑھی نظر آئی اس پہ چھولے بک رہے ہیں تو چلو چھولے کھا لیتا ہوں۔ یہ جو اندر کی خواہشات ہیں یہ نفس کی مباح خواہشات ہیں، ان کی بھی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہے ان کی مخالفت کرنا، لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اس کو بھی رد کریں، کیونکہ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہے۔ جب آپ بچے کی ایک ضد پوری کر دیتے ہیں، وہ دوسری کروائے گا، دوسری پوری کریں گے، تیسری کروائے گا، اور جب وہ اپنی بات منوانے کا عادی ہو جائے، پھر آپ اللہ کا واسطہ دیں یا رسول کا، وہ کہنا نہیں مانے گا۔ یہ نفس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مباح خواہش پوری کر دی، اس نے کہا چائے پلاؤ، حاضر ہیں، گلاب جامن کھلاؤ، حاضر ہیں، شربت پی لو، حاضر ہیں صاحب، بوٹی کھاؤ، بوٹی کھا لی، ہر چیز آپ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، تو آپ کے اندر اتنی ہمت باقی نہیں ہوگی کہ آپ مقابلہ کر لیں۔ اس لیے بھی ان مباح خواہشات سے رک نہیں سکتا آدمی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 10 خواہش یہ ذہن بنا لیں کہ روزانہ جتنی مباح خواہشات ہیں ان میں سے 5 تو ایسی ہوں گی کہ میں رد کروں گا اور بالکل نہیں کروں گا، 5 ڈیلی ایسا کریں، اور باقی جو میں پوری کروں گا وہ فیس لے کے پوری کروں گا۔ مثلا 5 تو آپ نے رد کر دی، پھر 6ٹھی خواہش بیدار ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، آپ نے کہا پلاتا ہوں لیکن پہلے 20 دفعہ درود شریف پڑھ، راضی ہو جائے 20 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ آپ پئیں، انشاءاللہ کبھی باطن کے اندر سیاہی پیدا نہیں ہوگی بلکہ نور میں اضافہ ہوگا۔ اور میری کتاب آپ قرب الہی لے لیں، جس میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل کے ساتھ نفس، شیطان اور فرشتے کی دعوت کے درمیان تفریق کس طرح قبول کرنی چاہیے، کب نہیں کرنی چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ دکھائے، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ قرب الہی نام کتاب کا ہے، وہ آپ لے لیجئے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا تھا کہ جنازے کو پھول مالائیں ڈالنا کیسا ہے، یعنی جنازے کے اوپر، اور آیت لکھی ہوئی چادر سے اس کو ڈھانکنا کیسا ہے۔ دیکھیں، اگر تو وہ پھول مالائیں اس انداز سے ڈال رہے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہو،
جیسے کہ یہ پڑوسی ملک کا کویسچن ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم ڈالتا ہے اس طریقے سے آپ ڈالیں کہ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ شاید مرنے والا کافر مرا ہے، اس کے اوپر ایسا ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ ذکر الہی سے فرق تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، اور اگر ایسی مشابہت نہیں ہے تو پھر آپ پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر، ان دونوں قبور پر ایک کھجور کی تر شاخ گاڑ دی تھی، اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء نے فرمایا کہ وہ ذکر الہی کر رہی تھیں، ذکر الہی باعث نزول رحمت ہوا، اور وہ نزول رحمت تخفیف عذاب کا سبب بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مردے کے ساتھ پر جنازے پہ بھی جیسے پھول پتیاں ڈال دیں، وہ ذکر کریں گی، مردے کو انست حاصل ہوگی، اور یہ عمل باعث نزول رحمت ہو سکتا ہے، اگرچہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو منع بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو آیت والی چادر ہے اس کو ڈالنے میں بڑی احتیاط کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بے وضو آدمی اس پہ ہاتھ لگا دے تو گناہ گار ہوگا، خصوصاً جب قبرستان لے کے جاتے ہیں تو وہ چادر یوں سمیٹ کر پکڑا دی جاتی ہے، اور لینے والے اس کو کہیں پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ واپس لے آتے ہیں لیکن اس ٹائم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں، اس پہ اللہ کا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، لوگ اس پہ چڑھ سکتے ہیں، بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چادر ڈالنے سے مردے کے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، سادہ کوئی چادر ڈال دیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آیت والی بھی ڈالے تو بہرحال پھر اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں۔ پچھلے کویسچن میں ایک بات رہ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جس سے کوئی غم نہ ہو یا وہ نفس کی نفی سیکھنی ہو تو وہ بکریاں پال لے۔ پہلے یہ بالکل غلط قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے، تو کیا غم حاصل ہونا، پریشانی حاصل ہونا یہ کوئی اتنی مثبت چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنا باعث بلندی درجات ہے کہ بکریاں پال کے اپنے آپ کو غم میں ڈالو کیونکہ پہلے غم نہیں تھا؟ بالکل احمقانہ سا مشورہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی بزرگ سے ایسی چیز منقول ہو تو پھر سیاق و سباق دیکھیے گا، وہاں اس کا کوئی صحیح محل ہوگا۔ مطلقاً لوگوں کو مشورہ دے دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش کا سوال نہ کرو بلکہ عافیت کا سوال کرو، کہ اللہ ہمیں غموں سے پاک رکھ، آزاد رکھ، پریشانیوں سے دور رکھ، نہ یہ کہ ہم پریشانیاں پالیں جان بوجھ کر۔ دوسرا ہے کہ نفس کی نفی بکریاں پالنے سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو جو بکریاں چرا رہے ہیں سارے کے سارے ولی بن چکے ہوتے، یا کم از کم بہت متقی پرہیزگار ہوتے۔ بعض بکریاں چرانے والے تو نماز تک نہیں پڑھتے، نفس کی مخالفت کیا ہوگی؟ یہ کیسے وہ مطلب صرف بکریاں چرا کے نفس مغلوب ہو جائے گا؟ اور خاص طور پہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں کہ بکریاں چرانے کے پیسے لے رہے ہیں، ان کی نفس کی نفی کا کیا تعلق؟ وہ تو پیسے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اس لیے اس قول کو بیان نہ کیا جائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ جس عورت کے بچہ پیدا ہو، یعنی جس گھر میں، تو کیا اس روم میں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس عورت کے بستر پر کوئی مجبور ہو کر مجبوری کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ بہن اگر بچہ پیدا ہوا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 ڈیز ہوتی ہے، 40 دن، یہ نفاس کہلاتا ہے، اس میں یقیناً عورت ناپاک ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ جس گھر کے اندر، جس کمرے کے اندر کوئی حائضہ خاتون ہو یا نفاساء میں سے کوئی ہو، اس کمرے میں داخل ہونا یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، یا آپ وہاں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ ناپاک عورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری کی روایت خود فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نبی کریم نے تو نفی فرما دی اس چیز کی کہ اس طرح کے ذہن میں لانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس میں بالکل قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر الہی کر سکتے ہیں، اور ایسے اس کا بستر کوئی ناپاک تو نہیں ہو گیا۔ حالت جنابت ہو یا حالت حیض و نفاس، یہ نجاسات حکمیہ کہلاتی ہیں۔ نجاست حکمی ہوتی ہی وہ ہے جو نہ نظر آتی ہے، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بستر عورت کا پاک ہے، اس پہ بالکل آپ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوراً کیا بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو خدا را اپنے گھروں سے ان خرافات کو باہر نکالیں۔ اور اس پہ پھر میں ایک مشورہ دوں گا، میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام، ہر گھر کی بہت سخت ضرورت ہے، یہ آپ لیں۔ جو ہماری یہ خواتین نے گھروں میں یہ اس طرح کے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں نا، اس کا حل آپ کو پتہ چلے گا اور صحیح شریعت سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کا نام مریم فاطمہ رکھا ہے، تو کیا اس طرح 2 نام ملا کر بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ مریم نام کا اپنی برکت ہے، فاطمہ نام کی اپنی برکت ہے، دونوں کو ملا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن کے سسر سے جھگڑا ہو گیا، اب نتیجہ نکلا کہ وہ جب بھی کوئی تقریب کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں تو ہم دونوں کو نہیں بلاتے اپنے گھر میں۔ بالکل، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کہ ہمارے ماں باپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ذرہ برابر یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بیٹے کو بھی انویٹیشن دینی چاہیے تھی، اس کو انوائٹ کرتے، آپ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن پھر جب ہم کوئی خوشی کرنے لگتے ہیں تو ماں باپ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ بہن کے سسر کو بھی بلاؤ، ان کے گھر والوں کو بلاؤ، اور نہیں کرے تو ناراض ہوتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نہیں بلاتا آپ بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان علی شان ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ اگر وہ اوائڈ کرتے ہیں، آپ کو نہیں بلاتے کسی وجہ سے، تو آپ بلائیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ بچی کے سسرال کا معاملہ ہے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو اور آپ بہن کو نہ بلائیں، ان کے سسر وغیرہ کو نہ بلائیں، تو بہن کو وہ ٹونٹنگ کریں گے، ٹارچر کریں گے، اس وجہ سے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی مجبوری کو سمجھیں، اور جب ماں باپ وہاں پر جاتے ہیں تو یہی مجبوری آڑے آ جاتی ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بیٹے کو کیوں نہیں بلایا، بلائیں گے جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ تو کر کے آ جائیں گے، ان کی بیٹی یعنی آپ کی بہن بچی کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ سچویشن کو سمجھیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جھگڑا ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کی غلطی نہیں ہے تب بھی جا کے ایک دفعہ معافی مانگ لیں اور چلیں پیچ اپ کر لیں۔ بہت اچھا ہے کہ سب پیار محبت سے رہیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور اس طریقے سے پھر یہ معاملات بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی غلط حرکت آپ کی بہن کے سسرال میں اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ساری سچویشن سمجھیں، اور اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا انوائٹ کرو اور آپ کا دل نہیں مان رہا، تو ماں باپ کی اطاعت بہرحال اس صورت میں واجب ہے، آپ کو ماننی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا بتائیں کون غلط ہے کون صحیح، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بعض چیزوں میں آپ بھی صحیح ہوں گے، لیکن صورتحال آپ کی مسئلے کی یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو اگر غلط سمجھتے بھی ہیں کہ وہ انصاف نہیں کر رہے، تب بھی صورتحال ایسی ہے کہ ماں باپ کے قول کو فوقیت دیجیے، اسی میں بھلا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کو ہم بالکل غلط یہاں پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن بچے نے کیا تھا کہ میں ایک اسکول میں جاب کرتا ہوں اور وہاں ویڈیو ایڈیٹنگ کا میرا کام ہے، ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں اور پھر مجھے سوشل میڈیا پر ڈالنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو سافٹ ویئر میں یوز کرتا ہوں اس کی ماہانہ فیس 2000 روپے ہے، تو میں وہ استعمال کرتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کمپنیز کی طرف سے جن کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ خود اپنی قیمتیں یا فیسز کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب میں نے وہ سافٹ ویئر استعمال کرنا شروع کیا تھا، ان کی ماہانہ فیس 2000 تھی، اب وہ 1500 ہو گئی ہے، لیکن میں اسکول میں نہیں بتاتا، اسکول سے 2000 ہی لیتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو سالانہ ان کی فیس 24,000 روپے بنتی ہے، یہ جو سافٹ ویئر کمپنی ہے، لیکن اگر ہم ایک ساتھ پورے سال کا اٹھائیں تو 8,000 کے اندر وہ دے دیتے ہیں، یہ پیکج بنایا ہوا ہے۔ تو اگر میں یہ لے کر اور اسکول سے ہر مہینے کے 2000 کے حساب سے 24,000 لیتا ہوں تو 16,000 مجھے بچیں گے، 8,000 وہاں دوں، یہ 16,000 رکھنا کیسا ہے؟ جتنے بچے اس طرح کے کسی جاب پہ ہیں تو وہ ذرا اچھی طرح اس کے جواب سن لیں کہ یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ کمپنی نے آپ کے اوپر ایک اعتماد کیا ہے، وہ یعنی اسکول نے اعتماد کیا ہے، آپ وہ لوگ اس فیلڈ کے نہیں ہیں، آپ اس فیلڈ کے ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ جتنی بھی قیمت کا سافٹ ویئر ہو یعنی اس کی فیس ہو، آپ ہر مہینے سبسکرپشن اس کی لے سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو دیانتداری سے بتانا چاہیے کہ 1500 ہو گئی ہے، 2000 نہیں، جو 500 آپ زیادہ لے رہے ہیں غلط۔ اور اسی طرح اگر سالانہ فیس ہے اسکول کو آفر کریں کہ آپ سال کا لے لیں، 8,000 میں پڑے گا، بہت سستا پڑے گا، یہ اس طرح کر لیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب کہلائیں گے اور گناہ گار بھی ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ایسے کوئی پیسے وغیرہ لے لیے تھے، کسی بھی ہیلے بہانے سے اسکول کو واپس کر دیں، کوشش کریں، ورنہ آخرت میں آپ کے لیے وبال ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بچی کی سلامی ملی تھی، وہ گھر میں رکھی ہوئی تھی لیکن وہ چوری ہو گئی، تو کیا پیرنٹس کو اب بچی کو وہ سلامی کے پیسے دینے ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، بچی کا مسئلہ ہو یا کسی آس پڑوس کا مسئلہ، آپ کے رشتہ دار کا، جو آپ کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھواتا ہے، اگر آپ نے اس کی ویسے ہی حفاظت کی تھی جیسے اپنے مال کی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ چوری ہو گیا، تو امین پر تاوان نہیں ہوتا، بالکل آپ پہ کوئی تاوان نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ کی امانت، بھئی آپ کی امانت چوری ہو گئی، میں نے تو بڑی حفاظت سے رکھی تھی، تو آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس کی قیمت دو۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اطمینان قلب کے لیے آپ اس سے قسم کھلوا لیں
کہ آپ قسم کھا لیں کہ چوری ہوئی ہے، آپ نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، وہ قسم کھا لے گا تو ٹھیک ہے، بالکل بری ذمہ۔ ہاں، قسم کھانے سے انکار کرے گا تو گڑبڑ ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ جب آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اگر ایک کوتاہی کی، مثلا ایسے جا کے ٹیبل پہ رکھ دی کوئی چیز، ماسی واسی اٹھا کے لے گئی، یا شادی بیاہ کا گھر ہوتا ہے کوئی بھی اٹھا کے لے گیا، پتہ نہیں چل رہا، اس میں امین کی خطا ظاہر ہو گئی کہ اس نے خود کوتاہی کی ہے، اب اس پر تاوان لازم ہے، جتنی چیز گئی ہے اتنا اس کو پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ بچی کی سلامی کو اگر حفاظت سے رکھا تھا کوئی تاوان نہیں، اور اگر ویسی غفلت تھی، بے پرواہی میں ڈال دیا تھا، تو بالکل آپ کو بچی کو وہ سلامی دینی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دکان سے گوشت لیتے ہیں، بکرے کا یا مرغی کا، شاپر میں ڈال کے لاتے ہیں، اس پر گوشت لگا ہوتا ہے، خون لگا ہوتا ہے، تو کیا وہ خون پاک ہے کہ ناپاک؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جب وہ ذبح کرتا ہے سارا خون بہہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت کو رکھ کے کاٹتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کے اوپر چکنائی سی اور تھوڑا بلڈ سا ہوتا ہے۔ اگر تو اس بہتے خون کا حصہ ہے، جیسے مرغی کو کاٹی ہے، وہ مرغی کے اوپر وہ تھوڑا خون لگ گیا، وہ شاپر پہ لگا، وہ تو بہتا ہی خون تھا، ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس سے بالکل کھال وغیرہ اتار کے صاف کر دی، اس خون کا اثر یہاں تک نہیں ہے، اب وہ مرغی کاٹ کر ڈالتا ہے، اس سے کوئی چکنائی وغیرہ یا کوئی اندر سے جو ہڈیوں میں بلڈ وغیرہ محسوس ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ کہ جب آپ ذبح شرعی کر لیتے ہیں تو جو دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جو گوشت وغیرہ کی ہڈیوں کے ساتھ اندر رہ جاتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ